أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی، فرعون سے جو حد سے بڑھنے والے اور زیادتی کرنے والوں میں سب سے آگے تھے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت کی مہربانی اور احسانات میں ایک بڑا احسان جو انسانوں پر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے انسانی ہدایت کا خود انتظام کیا ہے۔ اس کو راہ راست پر رکھنے کے لیے اس کی فکر اور سوچ کو مثبت زاویوں پر چلا کر صحیح منزل تک پہنچانے کے لیے کوئی کمی اور نقص نہیں چھوڑا۔ اتنی وضاحت کے ساتھ چیزیں موجود ہیں
کہ اس کے بعد بھی اگر بندہ اپنے رب کی معرفت اور پہچان حاصل نہ کر سکے تو اس کی بے نصیبی اور بدبختی ہی ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے کوئی کمی کو نظر نہیں آتی۔ رمضان المبارک کے مہینے سے لے کر اور پھر اس کے بعد شوال، پھر ذوالقعدہ و ذوالحج، اور اب ہم محرم تک پہنچ چکے ہیں، یہ عبادتوں کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اگرچہ مومن ہر وقت حالت عبادت ہی میں رہتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے، لیکن خاص مہینے، ہفتے اور دن اللہ رب العزت وہ انسان کو عنایت کرتا ہے کہ ان کے حصول کے بعد اس کی بندگی کے عمل میں تیزی آ جائے، اس کا اللہ سے تعلق پہلے سے مضبوط تر ہو جائے، وہ اپنی غلطیوں کو پہچان لے اور ان کا احساس کرنے کے بعد راہ راست پر آ جائے۔ یہ بندگی ہی دراصل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ بظاہر غلامی اور بندگی وہ ایک عیب ہے، ایک نقص ہے، بے چارگی کا عالم ہے، مگر اللہ کے حضور یہ ساری چیزیں وہ کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، بلکہ قابل فخر چیزیں ہیں کہ ہم اللہ کے غلام، وہ ہمارا مالک ہے۔ تو جو وقت اس کی بندگی میں گزرتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمیٹ لیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ دیگر مہینوں کے مقابلہ کے اندر جن خصوصیات کا حامل ہے، جب انسان ان سے مستفید ہوتا ہے اور پھر فائدہ اٹھا کر اپنے اعمال نامہ کے اندر حسنات اور صالحات کا جو ہے وہ اضافہ فرماتا ہے، تو اللہ رب العزت کا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب چیز جس سے بندہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی ہے، سب سے زیادہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نوافل آتے ہیں۔ یہ وہی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے ساتھ ولایت کا ذکر کیا گیا ہے، من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ کی بندگی کرتے کرتے بندہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کا ہاتھ اور بظاہر جو ہے وہ اگرچہ انسان ہی نظر آتا ہے، مگر اس کے پس منظر کے اندر وہ ساری مدد اس کو شامل حال ہو جاتی ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ عبادت کے نتیجہ کے اندر فرائض اور نوافل کی ادائیگی کے بعد بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے۔ پھر شوال کا مہینہ ہے، اس کے بعد کے جو مہینے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا ہے اس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ لوگوں نے تاریخ کے اندر بھی تبدیلی کر دی ہے، اللہ نے جو دن مقرر کیے تھے ان کو بدل دیا ہے۔ اسی لیے جہالت کے زمانہ میں ایک وقت آتا ہے کہ پھر کسی بڑے رہبر کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور اللہ نبی بھیجتا ہے، دن ہی بدل دیتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آدمی جو ہے وہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، وہ رمضان ہے ہی نہیں، حج کرتا ہے ایک ہی دن ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے وہ حج کا دن ہی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان اور زمین اللہ نے بنائے ہیں یہ مہینوں کی گنتی 12 اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اللہ کے ہاں موجود تھی، مگر اللہ کی اس گنتی کو وہ لوگ بدل دیتے ہیں۔ اربعۃ حرم منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے لوگوں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یہ چیزوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، ان کا جو ہے وہ رخ پھیر دینا، ان کا مطلب کچھ اور لے لینا، جو نظر آتا ہے وہ نہ ہو، اپنی خواہشات کی تکمیل میں جو ہے وہ اللہ کے فیصلوں کو پھیر دینا۔
فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ ظلم ہے۔ ظلم کا معنی ہے چیز کو اپنی جگہ سے ہٹانا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائے انی حرمت الظلم نفسی، میں اللہ سب اختیارات کا مالک، میں لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لہذا تم آپس کے اندر بھی ظلم نہ کرو۔ یہ ظلم کیا ہے؟ یہ نافرمانی، اطاعت سے انحراف، چیزوں کو اپنی جگہ سے ہٹانا، یہی تو ظلم ہے۔ تو اللہ رب العزت مہینوں کے اس ذکر کے بعد فرما رہے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ نہ کرنا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اپنے مطلب کی خاطر رسموں کو اپنائے ہوئے تھے۔ جو مہینے ان کے ہاں حرمت والے ہوتے وہ چل رہے ہوتے تھے، اور وہ یہ لحاظ رکھتے کہ بھئی حرمت والے مہینوں میں زیادتی نہیں کرنی، حرمت کے بعد کر لیں گے۔ فی نفسی وہ زیادتی ہی ظلم تھا، لیکن وہ حرمت والے مہینوں کا لحاظ رکھتے۔ اب جب ان کو ضرورت محسوس ہوتی اور پھر وہ مہینوں کی پابندی کی وجہ سے جب ان کا وہ کھانا پینا، ان کی ضروریات، ان کا وہ ظلم کرنا جو ہے اور اس کے بدلہ کے اندر چیزوں کو حاصل کرنا ممکن نہ رہتا، وہ مہینے ہی بدل دیتے۔ اس کو کہتے ہیں نسی۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، ایک سال جو ہے اس کو حلال کرتے، دوسرے سال جو ہے وہ حرام کر دیتے تھے۔ یہ اختیار انسان کے پاس نہیں ہے۔ اس اختیار کو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلے، یہ دن، یہ مہینے وہ اللہ کی طرف سے کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اسی کی وضاحت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے آخری حج ارشاد فرمایا ان الزمان قد استدار کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض منها 4 حرم، یہ زمانہ گھوم رہا ہے اور اللہ کا احسان دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہی کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ یہ انسانوں کی ہوئی زیادتیاں آخر کار جو ہے وہ اس جگہ پر پہنچ گئی ہیں کہ یہ جو دن انہوں نے بدلے ہوئے تھے وہ بدلتے بدلتے یہ دن جو حج کا ہے وہ اپنی اصل جگہ پر آ گیا ہے۔ اس وقت میں جو حج کر رہا ہوں یہ اصل دن میں حج کر رہا ہوں، یہ واقعتاً حج کا دن ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر حضور نے جو ہے وہ فرمایا منها 4 حرم، 3 مہینے 3 متوالیات، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے، ان کی حرمت کا مطلب جو ہے وہ محض رسم کی ادائیگی نہیں ہے۔ بھئی ٹھیک ہے یہ حرمت والے، لوگ ان کو حرمت والے سمجھتے ہیں، لوگ زیادتی نہ کرو بعد میں کر لیں گے۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب ہے کہ تمہاری تربیت ہو کہ اگر اللہ کے کہنے کی وجہ سے ان مہینوں میں تم نافرمانی نہیں کرتے تو پھر بعد میں بھی نہیں کرنی۔ یہ تمہاری تربیت اس طرح کی ہو جانی چاہیے۔ یعنی حرمت کا مطلب کیا ہے؟ احترام والا، عزت والا، اس کے اندر وہ کام جو کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، ان کی اجازت ہے، باقی کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھانی۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ حرم مکی ہے، یہ حرم مدنی ہے، اس کی پابندیاں لگا دی۔ مطلب اس کے اندر کوئی گری ہوئی چیز آپ اٹھا نہیں سکتے، اس کے اندر جو ہے وہ گرا ہوا پیسہ کسی کا جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے، آپ فلاں جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے۔ حالانکہ بعض وہ جائز ہوتا ہے، شکار نہیں کر سکتا بندہ، حالانکہ وہ جائز ہے، لیکن ان کے اندر صرف پابندی سکھانے کے لیے فرمایا ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 4 مہینے رکھے تھے، 3 متوالیات، یہی وہ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، عبادتوں کے مہینے، اور بالخصوص حج کے حوالے سے جو بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ، اور پھر دوسری جگہ فرمایا الحج اشہر معلومات، یہ حج کے مہینے میں معلوم، وہ مرضی کے نہیں ہیں کہ جب چاہو جو ہے وہ یہ عبادت کرو، یہ معلوم مہینوں کے اندر جو ہے وہ احرام باندھ کر جب آدمی جو ہے وہ سفر اختیار کرتا ہے تو اس کا یہ سفر عبادت ہوگا،
ورنہ عبادت نہیں ہے وہ معمول کا سفر ہو. تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم پابند ہیں، ہم غلام ہیں، وہ مالک ہے، ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے مالک ہونے کے اعتبار سے. اپنی مرضی، غلام کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی. بس یہی وہ چیز ہے. مسلمانوں کا سال ختم ہوتا ہے اس ذو الحج کے مہینے کے آخر تک، یعنی جب مہینہ ختم ہوتا ہے مسلمانوں کا سال ختم ہو جاتا ہے. پھر نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو اس کا آغاز اسی محترم مہینے سے جس کا نام ہی محرم ہے، یعنی اس کے نام ہی کے اندر. اس وقت ویسے انہوں نے نام بھی ابھی بدلا ہوا تھا، اس کو صفر اول کہتے تھے، محرم نہیں کہتے تھے. یہ کہتے ہیں خالص اسلامی نام جو مسلمانوں نے جو ہے وہ شروع کیا، وہ المحرم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا شہر اللہ المحرم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد اگر بہترین روزے ہیں تو وہ اللہ کے مہینے کے روزے ہیں جس کو المحرم کہتے ہیں، اللہ کا مہینہ. حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ کے مہینے ہیں، لیکن کسی کی تخصیص کے لیے خاص طور پر جب نسبت کی جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی اہمیت دوسروں سے بڑھ جائے، اجاگر جو ہے وہ کی جاتی ہے. شہر اللہ المحرم. دوسرے کسی مہینے کو اللہ نے شہر اللہ نہیں کہا، اپنی طرف اپنے ذاتی نام کی طرف نسبت کر کے کہا یہ مہینہ مسلمانوں کی تاریخ کا، مسلمانوں کے سال کے پہلے مہینے کو میں شہر اللہ کہا، یہ اللہ کا مہینہ. بیت اللہ دیکھو، سارے گھر جو ہیں وہ مسجدیں اللہ کے گھر ہی ہوتے ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، لیکن ہمیں بیت اللہ، اللہ کی طرف نسبت، تاکہ احساس ہو جائے کہ یہ کوئی عام گھر نہیں. اسی طرح اس مہینے کو جو ہے وہ شہر اللہ کہنا، اور پھر اس کے اندر ایک بڑی عبادت کا ذکر کرنا کہ جب مسلمانوں پر روزے فرض نہیں ہوئے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتا ہے یحثنا، ہمیں ترغیب دی جاتی تھی اس بات کی کہ روزہ رکھا جائے اس مہینے کے اندر. اور پھر خاص طور پر یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ رمضان روزے کے حوالہ سے رمضان کے علاوہ جو روزے ہیں، رمضان کی فرضیت کے بعد جو روزے ہیں اور اہمیت کے حامل ہیں، ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے. ان میں سے ایک روزہ خاص طور پر اس مہینے کے اندر ہے جس کو عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں. عاشورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر باقی لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے. جب حضور مدینہ میں پہنچے تو دیکھا کہ یہود اہل کتاب یہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو پوچھا بھئی یہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ ما ھذا اليوم الذي تصومونه، تو انہوں نے کہا ھذا یوم انجى اللہ فیہ موسیٰ وغرق فرعون وقومہ، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے ہمارے پیغمبر موسیٰ کو نجات دی تھی. فیصوم موسیٰ، موسیٰ بھی جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے، فنصومہ، اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر موسیٰ اگر روزہ رکھتے تھے شکرانے کا، فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، اور تم سے زیادہ تو میں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کا وہ حقدار ہوں، میں ہوں نبی ہوں، لہذا ہم بھی جو ہے وہ روزہ رکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزہ رکھتے اور ترغیب دیتے تھے جب تک کہ رمضان کا مہینہ فرض نہیں ہوا، حتیٰ کہ بچوں کو روزہ رکھواتے اور ان کو پورا کروانے کے لیے کھلونے جو ہے وہ ان کو دیے جاتے تھے تاکہ روزہ پورا ہو سکے. تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. دوسری جگہ صحیح روایت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب الی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یہ ایک دن کا روزہ ایک سال گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کی تلافی کا سبب بنا ہے. صیام یوم عاشوراء احتسب الی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، وہ کفارہ جو ہے وہ بن جائے گا. یہ ہے اس مہینوں کے اندر ثابت شدہ اعمال. اس مہینے کے اندر جو ہماری تاریخ صحیح بات بتاتی ہے وہ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وہ ظالم جس نے انسانوں کو غلام بنا رکھا اور پھر وہ دعویٰ کیا تھا جو شاید کسی نے جو ہے وہ پہلے اور بعد میں دعویٰ نہیں کیا. اگر کسی نے کیا ہے تو وہ سطحی اعتبار سے، مگر وہ یہ دعویٰ کرتا تھا فرعون، وہ اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، میں رب ہوں. یہ دعویٰ ہے، یہ اتنی بڑی بغاوت. اس لیے جب بھی کوئی بڑی بغاوت کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ فرعون امت ہے، یہ فرعون ہے.
یعنی اس کی نسبت کے ساتھ کیا جو ہے وہ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ غلامی، انسانوں کی غلامی، یہ کتنی بڑی بے نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجتے ہیں لوگوں کو اس غلامی سے نجات دینے کے لیے کہ ان کی عمریں گزر گئی ہیں اسی غلامی کے اندر بغیر کسی وجہ کے۔ یہ بچوں کو قتل کر دیتا ہے، بچیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں اپنی حکومت اور اپنی جو ہے وہ بادشاہت اور ربوبیت جو اس نے بنائی تھی اس کو قائم رکھنے کے لیے بچوں انسانوں کو ذبح کرتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے پھر جس دن اس غلامی سے، اس ظالم کی غلامی سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ نجات دی ہے، وہ عاشورہ کا دن تھا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اس کے متعلق اور بھی کئی کچھ بیان کیا جاتا ہے، کئی واقعات جو ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ کیے جاتے ہیں، لیکن صحیح بات ثابت شدہ بالکل مستند اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہی ہے جو بخاری اور مسلم کی روایتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ لہذا اب یہ روزہ فرض تو نہیں ہے، اگر کوئی نفلی روزہ کے طور پر یہ روزہ رکھنا چاہے اور 1 سال کا جو ہے وہ ثواب حاصل کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ یہاں مسئلے کی بات جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ اہل کتاب اس کی تعظیم کرتے ہیں اور ہمیں اہل کتاب کی موافقت نہیں کرنی چاہیے، انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو اگر میں زندہ رہا، لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، میں زندہ رہا تو میں پھر التاسوع عاشورہ کے ساتھ جو پہلا دن آتا ہے اس کو کہتے ہیں تاسوع، 9ویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ اب حدیث کے الفاظ تو اتنے ہی ہیں، مگر اہل علم کے کئی گروہ پیدا ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول زندہ نہ رہ سکے، اگلے سال ہی نہ آ سکا، پتہ نہیں حضور نے کیا کرنا تھا، اس تاسوع کے ساتھ جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھنا تھا یا کوئی اور صورت جو ہے وہ بنانی تھی، یہ صرف جو ہے وہ تاسوع کا روزہ رکھنا، وضاحت نہ ہو سکی۔ تو اس کے اندر جو گنجائش موجود ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یا تو 9ویں اور 10ویں ذوالحج کا عاشورہ کا رکھ لیا جائے، محرم کا رکھ لیا جائے 9 اور 10 کا، یا صرف جو ہے وہ 10 کا رکھ لیا جائے۔ ایک تیسرا گروہ وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں، 1 دن پہلے اور 1 دن بعد، یہ بھی حدیث ہے لیکن یہ سب سے کمزور بات ہے، یہ کوئی ثابت شدہ بات نہیں ہے، دوسروں کے پاس کچھ نہ کچھ دلائل موجود ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بعد والا دن ساتھ شامل کر لو، یہ روایت بالکل جو ہے وہ ضعیف، انتہائی کمزور ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ لہذا اب یہ ہے کہ کیا تاسوع یعنی 9ویں کا یا 10ویں کا روزہ رکھنا ہے۔ تو میں نے جس طرح عرض کیا، لوگ کہتے ہیں کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ میں عاشورہ کا رکھ لیں اگر ایک ہی رکھنا ہے، 2 رکھنے ہیں، بہتر یہ ہے حضور نے جو ہے وہ خواہش کا اظہار کیا تھا تو 9ویں اور 10ویں کا جو ہے وہ رکھ لیں۔ ہمارے ہاں اس وقت ویسے جو لوگ صرف حدیث ہی کو اور اس کے الفاظ ہی کو معتبر سمجھتے ہیں، تو اہل علم کا ایک گروہ، ویسے وہ پہلے جو ہے وہ کم ہی نظر آتا ہے، وہ اس وقت بڑے بڑے اہل علم جو ہیں ان کا رجحان اس طرف ہوا ہے کہ دیکھو حدیث میں تو آ رہا ہے کہ لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا، پھر یہ 10ویں کا ساتھ ملانا اور یہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ 9ویں کا بھی جو ہے وہ رکھا جا سکتا۔ بہرحال یہ اختلاف کی بات ہے، آپ نیک نیتی کے ساتھ، اس ارادہ کے ساتھ کہ میں وہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، 2 روزے رکھیں گے، 1 رکھیں گے، جو بھی رکھ لیں گے، انشاءاللہ اللہ کے ہاں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ عمل جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے گا۔ تو بس اب سب سے بڑا کام وہ اس روزے کے حوالہ سے اس محرم کے مہینے کے اندر ہے، یعنی ثابت شدہ نیکیوں میں سے جو نیکی کی جا سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ اس واقعے کی یاد کہ کس طرح فرعون کی غلامی سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات دی تھی، اور پھر یہی بنی اسرائیل وہ اپنی بدبختیوں اور بے نصیبیوں کی وجہ سے کس طرح جو ہے وہ راہ راست سے بھٹکتے رہے، اور آخر کار انہوں نے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا اور ایک نیا دین شروع کر دیا، جس کو جو ہے وہ خود اپنے آپ کو پیغمبروں کی اولاد کہنے والے ایک نیا دین لے آئے اور اس کو یہودیت کہا جانے لگا، اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ ان کا تعارف ہونے لگا۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟
اپنے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کے بدلہ کے اندر وہ ناشکری کس طرح کر رہے ہیں، بغاوت کا کیا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ بھی وہی بات ہے جو میں شروع میں عرض کر رہا تھا، وہ ظلم کا راستہ اختیار کیے۔ اس وقت یہود سب سے بڑا ظالم ہے، جس طرح فرعون ظالم ہے، یعنی وہ خود کو جو ہے وہ پیغمبروں کی اولاد کہنے والے، وہ اللہ کی توحید کو ماننے والے، وہ دعوے دار ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں، شرک نہیں کرتے وہ اس اعتبار سے، اگرچہ یہ جو یہودیت اس وقت ہے اس کے اندر شرک موجود ہے، مگر وہ جو اصل تھے وہ شرک سے بیزار تھے، وہ شرک کے قائل نہیں تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ ظلم، یعنی خود اللہ نے ان کو فرعون کے ظلم سے جو ہے وہ بچایا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور انسانوں پر سب سے زیادہ ظلم اگر اس جہان کے اندر، اس حال کی گھڑی کے اندر کوئی کر رہا ہے تو وہ یہود کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہود کے علاوہ انسان کوئی نہیں ہے، وہ ان کو وہ جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ وہی سلوک کرتے ہیں۔ خاص طور پر ان کا جو ایک بڑا گروہ زائنسٹ، یہ جو صہیونی ہے، وہ تو اپنے اس غلبہ کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے، اور پھر ان کے ہاں انسان، جس طرح میں نے عرض کیا، انسان ہی نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت ان کی چالیں ہوں یا اس سے پہلے ہوں، انسان کو یاد رکھنا چاہیے اور پھر یہ دہراتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس ظلم سے بچا کر رکھ، ہمارے اعمال کے اندر وہ ظلم شامل نہ ہو جس کے تحت جو ہے وہ عام آدمی آتا ہو اور پھر ہمیں پرواہ نہ ہو۔ نہیں، انسانوں کا لحاظ رکھنا، انسانوں کے ساتھ محبت کرنا، بحیثیت انسان اس کے عزت اور وقار کو محترم جاننا، جس طرح یہ مہینے محترم ہیں، یہ مہینے دراصل سکھاتے ہی یہ ہیں کہ انسانوں کا وقار اور عزت کیا ہے۔ اگر انسانی وقار اور احترام ختم ہو جاتا تو مہینوں کا محترم نام رکھ دینا کوئی جو ہے وہ مقصود نہیں تھا، کچھ حاصل نہیں ہے، یہ تو بے فائدہ سی چیز معلوم ہوتی۔ اس لیے اصل میں انسانی احترام، عزت، وقار، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، ظالم اگر کوئی ہے اس کے ظلم سے کسی کو نجات دلانا، جس قدر ہو سکے آپ اس کی مدد کریں اور پھر وہ اس ظلم سے جو ہے وہ نجات پا سکے، یہ ہے دراصل ان مہینوں کا احترام اور ان کے اندر کیے جانے والے اعمال، اور نیکیاں بھی پھر ہی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں اگر یہ جذبہ احترام والا موجود ہو۔ تو یہ چند باتیں مسلمانوں کے اس سال کے آغاز کے حوالہ سے، کہ ہمارے اس سال کا آغاز بھی اس واقعے کی یاد سے ہوتا ہے کہ ہم مظلوم اور مظلوموں کا ساتھ دینے والے ہیں، یعنی ہجرت، جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو ہجرت کے واقعے کی بنیاد پر یہ تاریخ جو ہے وہ مقرر کی گئی تھی، گھر سے بے گھر کیے گئے اللہ کے دین کی خاطر، یعنی وہ بھی ایک ظلم کی یاد کو جو ہے وہ تازہ کرتے ہیں۔ یہ مکہ کے لوگوں نے صرف اس بنیاد پر کہ یہ اللہ کو ماننے والے اور اس کے نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں، گھروں سے بے گھر کر دیا، یہ ان کا ظلم ہے، یہ مکہ کے لوگوں کا ظلم ہے۔ پھر ان کی مظلومیت ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ ہم اسلام والے مسلمان وہ انسانوں کا یہ احترام کرتے ہیں کہ ہم اپنی مظلومیت کو بھولے نہیں ہیں، اور پھر مظلوم کی مدد کرنا وہ اپنی اس دینی ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے، یہ یاد ہے جو تازہ کی جاتی ہے۔ اس مہینے کے آغاز کے ساتھ مسلمانوں کا جو ہے وہ سال شروع ہوتا ہے، اس مظلومیت کی یاد جو ہے وہ تازہ کی جاتی ہے ذہنوں کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں اس عہد کے ساتھ جو ہے وہ آدمی کو شروع کرنی چاہیے کہ یا اللہ پچھلے سال ایک زندگی کا سال جو میرا گزر گیا، اگر اس کے اندر وہ کوتاہی، کمی رہی، میں اپنی بندگی کا حق ادا نہ کر سکا، تو اے اللہ یہ سال شروع ہو رہا ہے، مجھے توفیق دے کہ میں زندگی گزاروں تیرا بندہ بن کر، تیری اطاعت کے اندر، تیرے نبی کی جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری کے اندر۔ تو ہی میرا مالک ہو، تو ہی میرا جو ہے وہ خالق ہو، تو ہی میری بگڑی بنانے والا، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، میں تیرے علاوہ کسی کے سامنے جو ہے وہ جھکنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا، تو ہی مالک ہے۔ اور اس ملکیت کے اندر اور اپنی اس غلامی کی تجدید کے اندر اس سال کا آغاز کرنا، یہ ہے وہ کرنے والا کام، نہ کہ صرف ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے جانا اور خیال نہ کرنا، اپنوں ہی پر جو ہے وہ ظلم کرنا اور اس کی طرف دھیان ہی نہ جانا۔ یہ کوئی مقصود نہیں ہے، یہ کچھ حاصل نہیں ہے، یہ بھی محض رسموں میں سے ایک رسم ہو جائے گی، ورنہ جو کچھ یہ سال، یہ مہینے، یہ آتے ہیں اور جاتے ہیں، یاد دلاتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان کی تبدیلیاں عقل والوں کے لیے نشانی ہیں۔ اللہ رب العزت یہ باتیں
اس حوالہ سے جب بھی ہمارا سال شروع ہوتا ہے اور ہم اس کو مسلمانوں کا سال کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تازہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں مظلوم کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسے حکمران اور ایسی سوچ کے حامل لوگ جو ہے وہ ہم پر مسلط کر کہ جو مظلوم کی مدد کر سکیں، وہ ظالم کا مقابلہ کر سکیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، اور ہم اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں کہ جس کی وجہ سے مظلوم کے ساتھی ہوں اور ظالم کے مخالف ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔